اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہل اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید ولا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ ایک دردناک اذیتناک ایک بدبخت نے وقت کے یزید ابن یزید نے ایک کلپ چھوڑا ہے، اور یہ پاکستان کی انٹیلیجنس کے لیے المیہ ہے کہ اس کو فی الفور گرفتار کریں اور فرقہ واریت سے قوم کو اور ملت کو بچائیں۔ یہ ایسا ذلیل اور کمینہ انسان ہے کہ جس نے قرآن کی مخالفت کی ہے۔ پہلے اس کا آپ کلپ سنیں گے، پھر میری گفتگو جاری ہوگی۔ یہ جو موسیٰ کاظم نقید ٹکی یہ موسیٰ کاظم اور یہ حسن عسکری جتنے یہ لواطت کے شکار تھے، میں بتاؤں گا نا، پھر بتاؤں گا کون کون کیا کیا کچھ کرتا تھا۔ یہ منصور عباسی اور مہدی عباسی کے دور کے اندر اس کو پکڑ کے مطلب کہ جیلوں کے اندر کیوں پھینکا گیا تھا، قید و بند کی صحبتیں کیوں برداشت کرنا پڑی، کون سا احسان اللہ حق تھا جس کے اوپر یہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ تاریخ زیادہ ہم جانتے ہیں، اور ہمیں ان لوگوں کے متعلق بھی پتہ ہے کہ جن کو یہ لوگ اپنا رہبر و سرپرست مانتے ہیں۔ جو رویہ اس نے اختیار کیا، جو غلیظ گالیاں اس نے دی ہیں، ہمارے مقدسات کی توہین کی ہے، ہمارے دلوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، وہی اگر ہم لوگ کرنا شروع کر دیں گے تو پاکستان کا کوئی گھر محفوظ نہ رہے گا، بلکہ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہوگا۔ اور یہ میں تمام سنی ہوں یا شیعہ ہوں، سب سے میری ریکویسٹ بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ چیزوں کو سمجھنا بہتر ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے ان لوگوں سے جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، اللہ ان کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے، اور یہ مشرکین جن کے اللہ کے سوا خدا سمجھ کر یہ عبادت کیا کرتے ہیں، انہیں تم برا نہ کہا کرو، ورنہ یہ لوگ بھی خدا کو بے سمجھے عداوت سے برا بھلا کہیں گے۔ ہم جن مقدس ہستیوں کو مانتے ہیں وہ ہمارے لیے مقدس ہیں، آپ جن کو مانتے ہیں آپ کے لیے مقدس ہیں، وہ چاہے آپ کے لیے جتنی مقدس ہوں، لیکن جن کو ہم مانتے ہیں ان کے لیے تو قرآن نے بھی آیت تطہیر نازل کی ہے، اور وہ کل کے فاحشہ عورتوں کی اولادیں وہ اولاد رسول کو بولیں گی تو کوئی کیسے خاموش رہ سکتا۔ کل ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اپنا چہرہ دکھانا ہے تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ آپ کی آل اولاد کو لوگ گالیاں دے رہے تھے اور ہم خاموش تھے؟ تو یہاں تک تو ادب ہی تھا، اور یہ علم کا تقاضا بھی ہے۔ گالم گلوچ اللہ نے منع کی ہے قرآن میں، سورہ انعام کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، یہ قرآن کی روح سے یہ قرآن کا مخالف ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بزرگوار بھی قرآن کے مخالف رہے ہیں، کیونکہ قرآن کو نیزوں پہ ان لوگوں نے اٹھایا ہے، شیعوں نے نہیں اٹھایا۔ بات شیعہ سنی کی نہیں ہے، بات رہبروں کی ہے۔ اگر ہمارے رہبر اتنے پاکیزہ ہو کر اس کی نگاہ میں اتنے گندے ہیں تو جو گندے ہی تھے وہ ہماری نگاہ میں کتنے گندے ہوں گے۔ یہ شیطنت ہے، یہ فرقہ واریت پھیلانے کی ایک ناکام کوشش ہے، اور میں خاص طور پر ان لوگوں سے ضرور یہ بات کہوں گا کہ جو مذہب حقہ کو مانتے ہیں، مذہب حقہ کو جانتے ہیں، مذہب حقہ کو پہچانتے ہیں، وہ اپنی لب کشائی کیوں نہیں کر رہے؟ اور ظاہراً میں یہی سمجھوں گا کہ وہ فرقے واریت نہ پھیل جائے اس لیے، لیکن کوئی ایک افراد، کوئی ایک فرد اٹھے جو اس کو منہ توڑ جواب دے۔ ہمارے پاس گالیاں نہیں ہیں، نہیں تو ہمارے پاس اس سے بہتر ہم دے سکتے ہیں۔
ہم قرآن کی روح سے بتا رہے ہیں. اور ایک بات خاص میں عرض کر دوں کہ تولا اور تبرہ ان کے مذہب میں نہیں ہے، ہمارے مذہب میں ہے. ہمارے مذہب میں تبرہ ہے. جب ہم تبرہ رکھنے والے گالی نہیں دے رہے تو تبرہ رکھنے والے گالیاں کیسے دے رہے ہیں؟ اور یہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہے کہ امام وقت امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ جناب حضرت نرجس خاتون کو جس طریقے سے کمینے نے گالیاں دی ہیں، اگر ہم یہی زبان استعمال کرنا شروع کر دیں تو نہ ان کی مائیں محفوظ رہیں گی، نہ ان کی بہنیں محفوظ رہیں گی، اور نہ ان کے بزرگ محفوظ رہیں گے. کیونکہ ہمیں سب کچھ پتا ہے. اگر ہمارے ساتھ میں امام حضرت موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شخص لواطی کہہ رہا ہے تو جن کے گھروں سے لواط چلی ہے ان کو کون چھوڑے گا پھر؟ یہ سب کام کارہائے بد شیطنت ان کے گھروں سے یہ جاری رہی، جاری ہے اور جاری رہے گی. ہمارے معصومین نے صرف یہ قیدیں اس لیے کاٹی کہ تم لوگوں کو روکتے تھے کہ یہ کام نہ کرو، شرابیں نہ پیو، شرابیں پی پی کر، زنا کر کر کے. یہ صرف ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ زنا ہی کا سبب ہے کہ یہ بول رہا ہے. کیونکہ رسول نے فرما دیا تھا کہ میری اولاد سے وہی بغض رکھے گا جو حرامی ہوگا. یہ نطفہ حرام ہے. شاید اس کے باپ نے اپنی بہن سے کوئی کام انجام دیا، اس کے نتیجے میں یہ پیدا ہوا. اس کی اصل ماں یہ نہیں ہے جو اس کی ہے، یا اس کی ماں نے پھر خیانت کی ہے، کسی اور کے ساتھ رات گزار کر آئی ہے. اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. لیکن میں تمام ایجنسی سے اور خصوصاً باجوہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایسے دہشت گردوں کو پکڑ کر پھر فوراً سزا دی جائے، ورنہ حالات کی ذمہ دار پھر حکومت بھی ہوگی اور ایجنسیز بھی ہوگی. اور عمران خان صاحب آپ بھی باقی سارے کاموں پر ایکشن لے رہے ہیں، اور چیف جسٹس صاحب آپ بھی سماعت فرما لیں. آپ سے میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس بدبخت کو فوری سموٹو ایکشن لے کر اس کو گرفتار کروائیں، ورنہ آپ بھی رسول کے سامنے گندے نظر آئیں گے. باقی ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو، اتنا ہی کہوں گا جتنا قرآن نے کہہ دیا. ہم تمہارے گندوں کو اچھا کہتے ہیں، تم ہمارے اچھوں کو گندا کہنے والے کون ہو؟ ہمیں بھی سب معلوم ہے، جو جہاں کی پیدائش ہے ہمیں بھی معلوم ہے. گندی نالی کے کیڑے گندی نالی کے کیڑے کہلائیں گے. ہم تو ان ہستیوں کے پیچھے چل رہے ہیں یا ان ہستیوں کے پیروکار ہیں جن ہستیوں کا مقابلہ نہ کل کوئی کر سکا تھا نہ آج کوئی کر سکا ہے. میں اتنا ہی عرض کروں گا کہ یہ اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو سزا دی جائے. اور شیعہ نے حیدر کردار سن لو، اگر جس کو یہ کلپ مل گیا اور سن لیا اور امام وقت کی مادر گرامی کو گالیاں سنی اور وہ اب بھی خاموش ہے تو میں سمجھوں گا کہ وہ شیعہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ تلواریں اٹھاؤ، بندوقیں اٹھاؤ، اس کو قتل کرو، لیکن کم سے کم لب کشائی کرو. اس نے جتنا کیا ہے اتنا تو قرآن نے ہمیں حق دیا ہے. کم سے کم بولیں، وہ مقررین بولیں، اور وہ نام نہاد جو مجلسوں میں بانگ دہلا کر. میں سلام پیش کرتا ہوں وسیم بلوچ صاحب کو کہ اس نے امام وقت کی مادر گرامی کو جو گالیاں دی گئی سن کر اس کا پورا گھر غمزدہ ہے. ہم بھی غمزدہ ہیں میرے بھائی، ہمیں سکون نہیں مل رہا. لیکن میں آپ سے گزارش کروں گا اور حکومت سے بھی، ایجنسی سے، فوج کے سربراہ سے، اور اگر یہ لاہور کا ہے تو سی سی پی او غلام محمود ڈوگر صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ فی الفور اس کو گرفتار کیا جائے، ورنہ حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. مزید ہم آج ادب کے، چونکہ آج اس سے زیادہ میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، قرآن کی آیت کھول کر بتا دیے ہے کہ دیکھو اللہ خود فرما رہا ہے کہ کافروں کے بتوں کو بھی تم برا نہ کہو، نہیں تمہارے اچھے خدا کو وہ برا کہیں گے. تو جب بتوں کو تم برا نہیں کہہ سکتے تو ہمارے امام کو تم کیسے برا کہہ سکتے ہو، یا ان کے خانوادے کو برا کیسے کہہ سکتے ہو؟ گزارش صرف اتنی کروں گا کہ ایکشن لیا جائے بھرپور طریقے سے. حکومت ہوش کے ناخن لے، ایجنسیز اس کا
ताकुब करें, इसको फिर फौल सजा दी जाए। और शिया ने हैदर करार जो खामोश रहा वो इमाम उससे नाराज रहेंगे, इमाम उससे राजी नहीं रहेंगे जो उनकी वालिद गिरामी पर गालियां सुनने के बाद भी खामोश रहे और उसके दिल में दर्द ना हो। ए वक्त के इमाम, हम आपके मुजरिम हैं कि हमारे दौर में आपकी मादर गिरामी को गालियां दी जा रही हैं, हम इतने बदअमल हैं कि हम जवाब भी नहीं दे सकते। सब कुछ होने के बावजूद हम जवाब नहीं दे सकते। हम यही समझेंगे कि वहां इमाम मूसा काजिम कैद थे, यहाँ हम लोग कैद हैं। लेकिन इतना भी ये दुनिया समझ ले कि इतनी कैद भी हमें हासिल नहीं है। हम जब चाहेंगे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे, फिर जो भी हो वो अल्लाह बेहतर जानता है कि हमारे मुकद्दर में क्या लिखा है। लेकिन आखिरी जुमला, किसी गंदे को, किसी सुअर को, ये सब सुने, अहले सुन्नत बिरादरान भी सुने, शिया भी सुने, सुअर को समुंदर में गोते लगा दे, गोते देना शुरू कर दे तो वो पाक नहीं होगा। ये शख्स अब सारी जिंदगी के लिए सुअर बन चुका है, ये नजिसुल ऐन जानवर बन चुका है, ये वक्त का खिंजीर है। इसको पाक करने के लिए जो भी आएगा वो खुद नजीस हो जाएगा। लिहाजा गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इसको लगाम दी जाए, वरना जिम्मेदारी आप सब पर होगी। मैंने सबके नाम लिए हैं बाकायदा, मेहरबानी कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं और शिया ने हैदर कर रहा, और कम से कम कोई एक तो उठे। और मैं इस्लामी बोर्ड से भी कहूंगा कि वो बुलाया जाए तमाम बोर्ड को, मेंबरान को, और वो इस्लामी जो आपका पाकिस्तानी बोर्ड है वो क्या कर रहा है। हमारा अगर तौहीन करे तो तुम कैद करते हो, इसको कैद क्यों नहीं किया जा रहा। उनको भी होश के नाखून लेने चाहिए, हमारे लोगों को, कि वो बुलाया जाए, सब बोर्ड को बुलाया जाए, मेंबरान को बुलाया जाए और उसमें ये केसर दी जाए ताकि इस पर एक्शन लिया जा सके। खुदावंद आलम हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और ऐसे दहशतगर्दों से पाकिस्तान को नजात अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।